علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ تم اموالکم اپنے مال، بینکم بالباطل آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ ہو تجارت، عن تراض منکم تمہاری باہم رضامندگی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور نہ تم قتل کرو اپنے کو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر رحم کرنے والا۔ ومن یفعل ذلک اور جس نے ایسا کیا، یہ جو ایسا کرتا ہے، عدوانا زیادتی سے، وظلما اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ اللہ پر بہت ہی آسان۔ دہرا لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو، بینکم بالباطل آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم الا ان تکون تجارتا یہ کہ ہو تجارت، عن تراض منکم باہم تمہاری رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور نہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے بکم تم پر رحیما رحم کرنے والا، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا، عدوانا زیادتی سے، وظلما اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا پسند قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وکان ذالک اور ہے یہ کام، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت ہی آسان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے کے ساتھ مت کھاؤ، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اپنے مال نہ کھاؤ مطلب مال اگر تمہارا ہے تو اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ دوسرا کہ اپنے بھائیوں کے مال نہ کھاؤ، اپنے مسلمان ساتھیوں کے مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ سود ہے، حرام کر دیا، کیوں؟ اس میں ایک کو فائدہ ہو رہا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے، اور دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی لگاتار ہو رہا ہے۔ رشوت ہے، اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو پرچیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، قرآن اندازی والا معاملہ کوئی بھی ہو، یا لاٹری والا معاملہ،
یا بیمہ کی بعض شکلیں، اسی طرح جتنی بھی اس طرح کی قسمیں ہیں ساری اس میں آ جاتی ہیں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک شخص کو تو لگاتار فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے کو لگاتار نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ بیچارہ مجبور ہے، کیے جا رہا ہے۔ فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم لوگوں کے مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو تجارت ہو، اور ساتھ ان تراض منکم، باہم رضامندی سے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیچارہ پریشان ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ جب سود پہ پیسے لیتا ہے خوشی سے لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں خوش ہوتا، پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی میں اب اسے پتہ ہے مجھے کسی نے ادھار تو دینے نہیں، اب وہ سود پہ پیسے لے رہا ہے، ایک راضی ہے ایک نہیں راضی، جبکہ تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں راضی ہونے چاہیے۔ بھئی آپ ایک موٹر سائیکل لینے جاتے ہو، کیا قیمت ہے جی موٹر سائیکل کی؟ جی 1,00,000 روپیہ قیمت ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دے دیں، شو روم والا بھی راضی ہے تو 1,00,000 روپیہ قیمت بتا رہا ہے، آپ راضی ہیں تو 1,00,000 کی لے رہے ہیں؟ بولے نہیں، راضی ہیں تو لے رہے ہیں، راضی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ ایسی تجارت جس میں دونوں راضی ہیں۔ آپ چلے جاتے ہیں جی قسطوں پہ کوئی چیز لینے کے لیے، موٹر سائیکل کتنے کا؟ جی 1,00,000 کی۔ بھئی پیسے ابھی نہیں ہیں، کوئی سال میں دے دوں گا، 1,20,000۔ اب لینے والا تو خوشی ہوگا، مجھے زیادہ مل رہے ہیں، جو دینے والا ہے وہ بھلا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسی تجارت نہیں کرنی۔ اس طرح بے شمار جو نقصان کی تجارتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جانور لایا، رکھا، پالا، جب دودھ دینے کے قابل ہوا، اب 2-3 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے۔ وہی گائے ہیں یا وہی بکری ہے، 1 کلو دودھ دینے والی، کو 3-4 دن اس کا دودھ نہیں نکالا۔ آج جب بازار میں لے کے گئے، ہاں بھائی بکری بیچنی ہے، کتنا دودھ دیتی ہے؟ 3 کلو دودھ دیتی ہے۔ کتنا دیتی ہے؟ 3 کلو دیتی ہے۔ اب وہاں پہ نکالا، 3 کلو نکل آیا، بندہ بڑا خوش، یار کمال نہیں ہو گئی۔ کتنے کی ہے جی؟ 1,00,000 کی۔ لے آیا، گھر میں آیا، گھر میں اگلے دن جب دودھ نکالا تو کتنا نکلا؟ کلو، چلو کلو نکل آیا۔ اب کیا کرے گا بیچارہ؟ دھوکا ہو گیا نا۔ تو فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، رضامندی دونوں کی ہوگی۔ پھر یہ دھوکے کی بے ہے، یہ اس نے فراڈ کیا ہے ایک نے، اور بہرحال یہ لمبی بحث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ ایک سیر جو ہے وہ ساتھ اس کو واپس کرو، چاہو تو ساتھ جانور بھی جو اس کا واپس کرو۔ 3 دن کے اندر یہ اختیار ہے کہ جانور واپس کیا جا سکتا ہے۔ الا ان تکون تجارتا، کوئی ایسی تجارت نہیں کرنی جس سے کسی ایک کو دکھ ہوتا ہو، دل آزاری ہوتی ہو، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا کاروبار۔ اب دیکھیں نا، لاٹری بندہ لیتا ہے، نکل آئی، موجیں، جس کی نہیں نکلی اب پریشان ہے نا، ٹینشن ہے، بھئی میرا تو نقصان ہو گیا، میرے تو پیسے مر گئے۔ اب کیا ہے، ان تراض منکم، دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لاٹری تو ویسے بھی وہ ایک جوا ہے، لگ گیا، نہ لگا نہ صحیح۔ اور جہاں پہ یہ جوا کھیلتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، اگر ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، پھر جیتنے والے کا بعد میں کیا اشر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہو تجارت، ہو بھی باہم رضامندی سے، دونوں خوش ہوں۔ اور تجارت کے بھی آپ علیہ السلام نے بے شمار اصول بتا دیے، تجارت کرنی ہے کیسے کرنی ہے۔ جب آپس میں ملیں دونوں بائع اور مشتری تب تک جدا نہ ہوں جب تک آپس میں راضی نہ ہوں۔ اور فرمایا کہ جب بیچنے والا کوئی چیز بیچے تو جو کوئی اس میں نقصان ہے واضح کرے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ خریدنے والا اور بیچنے والے جمع ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان بیننا، اگر وہ اس کا فالٹ بیان کر دے کہ اس میں کیا عیب ہے، اور حقیقت سب کچھ کھول کے بتا دے،
بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن کَتَمَا، اگر وہ نہیں بتاتا، چھپا لیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، نہیں بھائی میری چیز کی گارنٹی ہے، حالانکہ معلوم بھی ہے اسے کہ اس میں عیب ہے۔ اور بعض تو کمال درجے کے کاریگر ہوتے ہیں، گاڑی لینے جاؤ رنگ کیا ہوتا ہے، ایسی کاریگری کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی رنگ کیا کہ نہیں، اور نہیں جی قسم ہے میں نے اپنے سنگل ہینڈ چلائی ہوئی ہے جناب، بے فکر ہو کے لے جائیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی 3-4 دفعہ یہ گری بھی تھی، کوئی 1 دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تجارت کرنی ہے جو بھی نقصان ہے، فالٹ ہے، وہ عیب ہے، بتانا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ بیان نہیں کرتے بلکہ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس طرح کا دھوکے کا سودا کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں اور فرشتے کی ہمیشہ ان پہ لعنت برستی رہتی ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تجارت کریں لیکن دونوں کا آپس میں راضی ہونا بھی ضروری ہے، اور تجارت بھی ہو شریعت کے عین اصولوں کے مطابق ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کے بھولے پن کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، کسی کو جو ہے وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، کسی کو نقصان میں نہ دھکیلا جائے۔ بندہ آیا سودا بیچنے کے لیے، کدھر جا رہے ہو؟ منڈی جا رہے ہوں۔ کیا بیچنے جا رہے ہو؟ گاجریں بیچنے جا رہا ہوں۔ کیا ریٹ لگایا ہے؟ یار کل تو میں اپنا کوئی 150 کی 5 کلو بیچ کے گیا ہوں، آج بھی یہی امید ہے۔ اوہ ستیہ ناس، کل ہی بیچ لینا تھا، منڈی میں تو ریٹ ہی بڑا گر گیا۔ اب ایسا کرو اگر بچت چاہتے ہو نا تو 100 میں میں خرید لیتا ہوں تم سے، اگر بچت بارو باری سودا بچت چاہتے ہو منڈی میں جاؤ گے نقصان ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے دیہاتی کی تجارت سے منع کیا ہے، جب تک وہ منڈی پہنچ نہ جائے اس کا راستہ تم روک سکتے، اس سے تم بیع کر سکتے جب تک وہ منڈی پہنچ نہیں جاتا۔ مطلب کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، یا کسی کی کمزوری سے معصومیت سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ تجارت بھی کرنی ہے تو شریعت کے عین اصولوں کے مطابق کرنی ہے، کسی پہ زیادتی اور کسی پہ ظلم والا معاملہ نہ ہو۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب اس جملے کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ اگر تم شریعت کے مطابق تجارت نہیں کرو گے بلکہ دھوکہ کرو گے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ ایک جوا جیت رہا ہے ایک ہار رہا ہے، بے شمار ایسے واقعات ملیں گے، ہارنے والے جیتنے والے کو قتل کر دیا۔ بلا تقتلوا انفسکم، یہ حرکتیں کر کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یا تجارت صحیح نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے بعض دفعہ معاملہ ایسا خراب ہوتا ہے گاہکوں کے ساتھ، لڑائی پہ نوبت، لڑائی مرنے مارنے پہ نوبت آ جاتی ہے۔ بلا تقتلوا انفسکم، ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ ایک تو معنی یہ ہے، یا پیچھے جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں ان کی نافرمانی کر کے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو تم ہلاک نہ کرو، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو، اپنے ساتھیوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ خودکشی کرنا حرام ہو گیا اس آیت سے، ولا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں نا ایک آدمی تھا، اس کو پھوڑا نکل آیا، اب اسے اس کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، اس نے تیر لیا اور بیچ میں وہ گھسایا اور وہ زخم کو کاٹا، ایسا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بندہ مسلمان تھا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے، لہذا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اور ساتھ فرمایا میں نے اپنے فلاں فلاں استاد سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ان نبی علیہ السلام نے یہ قصہ بیان کیا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا
وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو زہر کے ساتھ قتل کیا جہنم میں وہی زہر اسے دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ پیتا رہے گا اور وہ تکلیف جو ہے وہ سہتا رہے گا۔ پھر جس نے اپنے آپ کو چوٹی سے گرا کر قتل کیا جہنم میں بھی اسے وہی چوٹی دی جائے گی، اس میں وہ بار بار چڑھتا رہے گا اور اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا آگے بھی اس کے ساتھ ویسی ہی جو ہے سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ ہے بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جس نے پھر بھی ایسی ہی حرکتیں کی، کیسی؟ اب پھر سورج کے شروع میں چلے جائیں، یتیموں کا مال کھایا، یتیموں کا حق کھایا، عورتوں کا حق کھایا، بہنوں کو وراثت سے محروم کیا، عورتوں کو حقوق نہ دیے، چھوٹے بچوں کو حقوق نہ دیے، بیویوں کو حقوق نہ دیے، ان کو وراثت سے محروم کیا، یا جو حرام رشتے ہیں ان سے نکاح کرنے کی کوشش کی، یا جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، باطل تجارت سے منع کیا، وہ کرتا رہا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی اور ظلم کے ساتھ یہ حرکتیں کرتا رہا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اسے کہاں پہ داخل کریں گے؟ بظاہر وہ جتنا مرضی تہجد گزار نظر آئے، پرہیزگار نظر آئے، حاجی نمازی نظر آئے، لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ مت سمجھنا کہ اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے جہنم میں ان کو داخل کرے گا۔ جہنم کوئی پاکستانی جیلوں جیسی تھوڑی ہے، کوئی چھوٹی سی کہ مجرم زیادہ ہو گئے جیلیں تنگ پڑ گئی، نہیں، بلکہ بہت بڑی ہے جہنم، اور اللہ تعالیٰ کو ان سب کو سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔